أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أبوهما صالحا صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، عنایت، مہربانی سے جمعہ کے سجدہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. خداوند قدوس مسجد اور سجدہ سے ہمارا رشتہ آخری سانس تک قائم رکھیں. ایمان پر جئیں، اعمال نصیب ہوں، آخری سانسیں پاک کلمہ پر نکلیں. میرے محترم دوستو، 2 دن قبل محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. سچ جھوٹ جائز ناجائز کو وقتی طور پر ایک طرف رکھیں، ماننا پڑتا ہے کہ یہ دن پوری دنیا میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ کے لیے خاص تھا. ایسے ہی ہوا، دنیا کے طول و عرض میں، شرق و غرب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے ترانے گونجے. آپ کے نام پر مختلف محافل منعقد ہوئیں. جگہ جگہ ہر قوم و نسل نے، ہر زبان و بیان والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا. امت کا المیہ یہ ہے، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امت مختلف شخصیات یا مختلف معاملات پر تذکرہ کے لیے تو تیار ہے، تجزیہ کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب جب کوئی دن خاص آئے گا، ربیع الاول کا 12 یا پھر محرم الحرام کا 10، شعبان کا 15، ایسے دوسرے ایام جن کے ساتھ کوئی خاص چیز جڑی ہے، کوئی خاص واقعہ ہے، کسی خاص شخصیت کی یاد جڑی ہے، ایسے بے شمار ایام آتے ہیں. ان میں اس واقعہ کا یا اس شخصیت کا تذکرہ، ان کی باتیں، ان کے متعلق ذکر بہت ہوتا ہے، لیکن تجزیہ نہیں ہوتا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا.
ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں ان واقعات سے، ان دنوں سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، کیا تبدیلی آنی چاہیے، ان دنوں سے کیا نظریات وابستہ ہیں، ہمیں اپنے عقائد میں درستگی لانی چاہیے، یہ ساری چیزیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجموعی طور پر پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، میڈیا پر ہوں یا گھروں میں محلوں میں بیٹھے، بس تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے، حاصل وصول کچھ نہیں۔ کیوں؟ تذکرہ ہے، تجزیہ نہیں۔ اور یہ اصول صرف ان خاص دنوں یا خاص شخصیتوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصول ہمارے ساتھ ایسا چپک گیا ہے کہ ہم صرف باتوں کے شاعر ہیں۔ پڑھنے والا پڑھتا ہے، وہ بھی تجزیے سے محروم ہے، سننے والا سنتا ہے، وہ بھی تجزیے سے محروم ہے۔ کتاب پڑھی جا رہی ہے، حدیث پاک تلاوت ہو رہی ہے، کوئی واقعہ صحابہ کا دوسرا سنایا جا رہا ہے، جو سنا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ اس سے سیکھنا کیا ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی بے خبر کہ اس سے میرے لیے سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ بات ذرا گہری ہے۔ ہمارا ذاتی مطالعہ، کوئی کتاب پڑھنا، ہمارا کہنا، بولنا، سننا، خاص دن، خاص واقعات، خاص شخصیتیں، صرف ذکر ہی ذکر ہے، تذکرہ ہی تذکرہ ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، ان سے سمجھنا کچھ نہیں، نکالنا کچھ نہیں، تجزیہ نہیں، اپنی سمت درست کرنی نہیں۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ 20 رمضان ہم گزار چکے، 20 ربیع الاول ہم گزار چکے، 20 محرم ہم گزار چکے، ایک روایتی سا معاملہ ہے، اس سے نمٹ لیا، کھا پی لیا، بات ختم ہوئی۔ 11 محرم آئی، ہم اپنی روٹین پر، 13 ربیع الاول آئی، ہم اپنی روٹین پر، رمضان مہینہ پورا گزرا، ہم اپنی روٹین پر، حاصل وصول کچھ نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج 10 محرم کو 1-2 دن گزر چکے ہیں، سنانے والے بھی تذکرے سنا کر اپنا حق ادا کر چکے ہیں، سننے والے بھی تذکرہ سن کر اپنا حق ادا کر چکے ہیں، کھانے پینے والوں نے کھا پی بھی لیا، رونے پیٹنے والوں نے رو پیٹ بھی لیا، جس کے حصے نصیب میں جو کچھ تھا وہ سب کر چکے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا اور اس سانحہ کربلا سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، نظریاتی طور پر، عملی طور پر، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کوئی سامان ہے یا نہیں، ہمارے اندر، امت کے اندر اس سے کوئی سدھار آ سکتا ہے یا نہیں۔ آج ہم کچھ چیزیں سامنے رکھ کر صرف تجزیہ کریں گے۔ خدا کرے میں اپنی بات اور بنیاد سمجھا پایا ہوں۔ میرے محترم دوستو، امام علی مقام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، آپ حضرات نے سنے ہیں، ان پر سر جھومنا کو دل چاہتا ہے، سبحان اللہ بے اختیار دل سے نکلتی ہے ایسی عظمتیں اور شانیں، لیکن ہم ان کی تفصیل میں آج نہیں جا رہے۔ حضرت امام علی مقام ولادت کے بعد اپنے نانا کی پاک گود میں پہنچے، گھٹی دی، نبوت کا لعاب زبان پر رکھا گیا، کانوں کے اندر اذان و اقامت کہی گئی، نبوت اپنے نواسے کو چومتی بھی تھی، سونگتی بھی تھی،
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नवासे के लिए मिंबर खुतबा भी छोड़ा और पैगंबर ने नवासे को अपने कंधों पर सवार भी कराया। पैगंबर ने नवासे के लिए रुकू सजदा लंबा भी किया। लेकिन उन तफसीलात में हम नहीं जाएंगे। हमने तज्जिया करना है। सर नाजिम साहब, बड़ी अजीब बुनियाद थी, आपने गुम कर दी। सिर्फ आपके लिए स्पेशली मैं जुमला फिर कह देता हूं, उम्मत हम इनफिरादी इज्तिमाई तौर पर तज़किरा बहुत करते हैं मखसूस दिनों में मखसूस शख्सियतों का, तज्जिया हमारे पास नहीं है। हम बदलते क्यों नहीं? सिर्फ तज़किरे पर तज्जिये से महरूम हैं, नतीजा हम नहीं निकालते। एग्री? चलिए, इसलिए तज़किरा आज छोड़ा है, इशारतन फजाइल जिक्र कर दिए। चूंकि हमने तज्जिया करना है इसलिए सवाल, तज्जिये के अंदर सवाल उठाया जाता है। सवाल ये है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे फजाइल व मनाकिब जो जिंदगी भर सुनते रहे, आज तक सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, उन सारे फजाइल की बुनियाद क्या है? सवाल मजे का है नहीं, आप भी टीचर हैं, सवाल ही अहम होता है। सवाल के अंदर एक जहान होता है, सवाल करने वाले का भी कमाल, और सवाल अगर कोई समझा उसका भी कमाल, और फिर जवाब सवाल के मुताबिक। ये है पूरा इल्म। सवाल ये है कि अब तक जितने फजाइल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुने, बुनियाद क्या है? ये फजाइल का सरचश्मा क्या है? कहां से ये फजाइल फूटे? ये अजमतें और शानें कहां से नसीब हुई? मेरे मोहतरम दोस्तों, एक वाकया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जो होश से बैठेंगे बहुत कुछ मिलेगा। कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर का वाकया है बड़ी तफसील के साथ, और उसमें समझने के लिए भी बहुत कुछ है। सैयदना मूसा हजरत खिजर से क्यों मिले, कैसे तलाश किया, आपस में दोनों के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ, सफर के दौरान क्या कुछ देखा, सैयदना मूसा ने क्या सवाल किए, खिजर ने क्या जवाब दिए, दोनों का मकाम व मर्तबा क्या था, ये बड़ी तफसीलात हैं, उनमें हम नहीं जाते। अलबत्ता एक चीज जरूर कहूंगा, एक होता है इल्म शरीयत पूरी तरह जाग कर, किताबी इल्म, निसाबी इल्म, बंदों के लिए अल्लाह के उतरे हुए अहकामात, कुरान पाक की सूरत में, अहादीस की सूरत में, नबी की तालीमात की सूरत में, इसे इल्म शरीयत कहते हैं। और एक होता है इल्म तकवीन। इल्म तकवीन क्या होता है? अल्लाह के फैसलों के राज। जमीन से इनका ताल्लुक होता है कि फैसले अल्लाह के जमीन वालों के लिए, लेकिन इस इल्म का जमीन से ताल्लुक नहीं। ये इल्म है आसमानों का, ये अल्लाह के राज हैं, हर फैसले की वजूहात हैं। अल्लाह ने किसी को क्यों दिया, उसकी वजह क्या, किसी को क्यों नहीं दिया, उसकी वजह क्या, किसी को कुछ देकर ले लिया, उसकी वजह क्या, कोई बीमार हुआ वजह क्या, कोई सेहत पाई वजह क्या, किसी को रुलाया क्यों, किसी को हंसाया तो उसकी वजह क्या। हर फैसले के पीछे राज क्या है, इसे कहते हैं इल्म तकवीन। ये इल्म जमीन पर नहीं, ऊपर ही चलता है। हाँ, ऊपर से किसी ना किसी सीने में जितना चाहे उतार दिया जाता है। खैर, हजरत खिजर को अल्लाह ने इल्म तकवीन दिया था,
सैयदना मूसा को शौक हुआ کہ مجھے علم شریعت تو رب نے دے دیا، میں کلیم ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن علم تکوین نہیں دیا، سیکھنا چاہیے۔ بتایا گیا ایک خضر نامی بندہ ہے، ڈھونڈو، تلاش کے لیے نکلے، سیدنا خضر سے ملاقات ہو گئی، مدعا بیان کیا، علم تکوین سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے فیصلوں کے راز کیا ہیں؟ حضرت خضر نے کہا ایسے نہیں ملے گا، باتیں چنگی کی نہیں زبان پر آ گئیں تو جانے دیں، ایسے نہیں ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ سیدنا موسیٰ سے کہا موسیٰ چپ رہنا پڑے گا۔ کچھ علوم وہ ہیں جو بول کر ملتے ہیں، استاد بھی بولتا ہے، شاگرد بھی پوچھتا ہے، بولتا ہے، لفظوں سے ملتے ہیں، کتاب پڑھنی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے۔ کچھ علوم وہ ہیں جنہیں علم تکوین کہتے ہیں، آسمانوں کے راز، اس کے لیے نہ پڑھانے والے کی زبان بولتی ہے، نہ کانوں کو کوئی لفظ پہنچتے ہیں، یہ راز ہوتے ہیں، سیدھے سینوں سے سینوں میں جاتے ہیں۔ ٹھیک، خیر، سیدنا موسیٰ سے کہا چپ رہنا ہے، بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اس علم کا تعلق لفظوں سے نہیں، یہ خدا کے راز ہیں، یہ میرے سینے سے تمہارے سینے میں کب جاتے ہیں، اس کے لیے تمہارے سینے کی تڑپ دیکھنی پڑے گی، طلب دیکھنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں ملا کرتے، اس کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص ادا ہوتی ہے۔ جب کبھی پیار آ جائے تو اللہ کے محبوب بندے جس پر پیار آئے اپنے سینے سے سارا کچھ اس کے سینے میں ڈال دیتے، ہوا میں باتیں نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما القى اللہ فی صدری القیت فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت نے لب نبوت ہلائے، قرآن ایک صحابی کو پڑھایا یا سب کو؟ بولو، قبرستان والو بولو۔ اللہ کے نبی نے قرآن حضرت ابو بکر کو پڑھایا یا سب کو؟ حدیث صرف ایک صحابی کو بتائی یا سب کو؟ نماز ایک کو سکھائی یا سب کو؟ لیکن کہتے ہیں میرے سینے میں اللہ نے جو ڈالا تھا، ما القى اللہ فی صدری، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا، القیت فی صدر ابی بکر، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک ابو بکر ہے، میں نے ان کے سینے میں ڈال دیا۔ اور تھوڑی تھوڑی سمجھ آئیے؟ چلیے اللہ کرے آ جائے، آگے چلیے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا خضر چپ رہنا پڑے گا، زبان کا معاملہ نہیں، کانوں کا معاملہ نہیں، طلب سچی ہوگی، عشق پورا ہوگا، بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو، جب ہمیں پیار آئے گا تو ہم اپنے سینے میں جو کچھ ہے تمہارے سینوں میں ڈال دیں گے۔ ایک زمانہ تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زاہد شاہد، ماشاءاللہ، توجہ رکھیں، بہت پیار سے سنتے ہیں اس لیے پیار آ گیا تو پوچھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تے کہیں تے غصہ بھی آندا ہے، پاویں کہواں یا نہ کہواں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، بات بکھر جائے گی۔ باتیں آج اس لیے عرض کیا کہ آج تجزیے کا دن ہے، تذکرے کا دن نہیں۔ سوال کیا تھا؟ بنیادی سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سننے چاہیے، ان میں لطف بھی ہے، ایمان کی بہاریں بھی ہیں، ترقیاں بھی ہیں، کوئی شبہ نہیں ان کی عظمتوں سے، فضیلتوں سے، لیکن ان کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کے لیے واقعہ چھیڑا موسیٰ اور خضر کا، ذرا درمیان میں کھو گیا تھا، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی، اصول ضابطے طے ہو گئے، بولنا نہیں، ساری شرائط بتا دی، سن لی۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، کبھی چھیڑیں گے، لیکن اس وقت ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور خضر ایک گاؤں سے گزرے، گاؤں والے بڑے کم بخت تھے،
میں منتخب اور سادہ سے لفظ چن رہا ہوں، بڑے ہی کم بخت تھے، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، گاؤں والوں سے کہا کچھ کھانے کے لیے دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے۔ اچھا پیسوں پر دے دیں، کہا نہیں دیں گے۔ اب بھوک پیاس سے برا حال ہے، گاؤں سے بستی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کو اللہ نے طاقتیں بخشی تھی، قدرت اسی کی تھی۔ حضرت خضر نے دیوار کو ہاتھ مارا، وہ گرتی ہوئی دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ لوگ اب حیران ہو گئے، پوچھا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ حضرت خضر نے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سفر شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بولنا نہیں، لیکن بے صبرے ہو گئے، پوچھ بیٹھے حضرت ان گاؤں والوں نے پانی کا گھونٹ نہیں دیا اور کھانے کے لیے قیمتاً بھی کچھ نہیں دیا، ان کے ساتھ، ان کم بختوں کے ساتھ آپ نے اتنا احسان کیا تو مزدوری آپ کا حق بنتا تھا، کم از کم یہ گرتی دیوار آپ نے کھڑی کی تو پانی ہی لے لیتے بدلے میں۔ حضرت خضر نے گھوری ڈالی، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت خضر نے سیدنا موسیٰ کو جو جواب دیا، قرآن پاک کا وہ حصہ ہے، ہم تلاوت کرتے اور میرے سوال کا جواب بھی اس میں ہے۔ حضرت امام حسین کی فضیلتوں کی بنیاد کیا ہے، توجہ رکھنا اور بات سمجھنا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اور خضر جب سفر کر رہے تھے اور گرتی دیوار خضر نے ہاتھ لگا کر کھڑی کر دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیوار دو غلام بچوں کی تھی، یتیم تھے، کوئی ان کا سرپرست بڑا سر پر نہیں تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، گاؤں کے لوگ بڑے کم بخت تھے، انہیں پتہ چل جاتا یہاں خزانہ ہے، یتیم بچوں سے چھین لیتے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ اور خضر کا رخ اس بستی کی طرف پھیرا، ان لوگوں کی کمبختی برداشت کی۔ اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے دو پیغمبروں کو دیوار تعمیر کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے دیوار تعمیر کی اور بچوں کا خزانہ بچا۔ بچوں والوں ایک بات سمجھنا، بچوں والے ہیں آپ، بات سمجھنا، بچے صرف نادرا کا ریکارڈ بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے، بچے سہارے کے لیے بھی نہیں ہوتے، بچے وراثت سنبھالنے کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ یہ سارے تصورات غلط ہیں۔ بچے اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں بنیاد کا ہی نہیں پتا تو پھر بچوں سے جوتے ہی کھانے ہم نے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ دو پیغمبر کوئی مصری مزدور تو ہے نہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، خضر اللہ کے محبوب پیغمبر، ان بچوں کی دیوار کی تعمیر کے لیے بھیج دیے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کانا ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان بچوں کے والدین نیک تھے۔ اچھا والدین سے مراد امی اور ابا نہیں، دادا اور دادی نہیں، پردادا اور پردادی نہیں، لکڑ دادا اور لکڑ دادی نہیں، اوپر جاتے 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 ساتویں پشت کے اندر ان کے والدین نیک تھے، عبادت گزار تھے، ایمان والے تھے، اعمال والے تھے۔ اللہ کو ان کی عبادت ریاضت پر اتنا پیار تھا کہ اللہ نے ان کے جانے کے بعد ساتویں نسل میں بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے موسیٰ اور خضر بھیجے، دیوار تعمیر کی۔ آج ہمیں چاہیے بچوں کی سیکیورٹی، ٹھیک، حرام حلال ایک کیا، آرام ایک کیا، زندگی قربان کر دی، داؤ پر لگا دی،
والد نے خود کو چکی کی طرح پیسا، برباد کر کے رکھ دیا. کیوں؟ بچوں کے تحفظ کے لیے، میرے بچوں کے لیے کچھ رہ جائے، میرے بچوں کے لیے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. کتنے خواب دیکھے. وہ شیخ چلی کے خواب سارے دھڑم ہو گئے جب بچہ ہو گیا جوان. ٹھیک، اسی جوان بچے نے پھر خون کے آنسو رلائے. میرے محترم دوستو، اولاد انسان کے وجود کا حصہ ہوتی ہے. اولاد کوئی کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے؟ ذرا سر ہلا دیں. اس وجود کا حصہ ہے. لہذا اولاد پر اس وجود کے اثرات ہوں گے. اس وجود کا ایمانی اثر اولاد میں منتقل ہوگا، اعمال کا اثر اولاد میں منتقل ہوگا. آج ہمیں اولادیں چاہیے جنید بغدادی، رابعہ بصریہ، معین الدین چشتی اجمیری، اور اپنا وجود، اپنے ایمان کی حالت، اپنے اعمال کی حالت. جو مشینری ہو پروڈکٹ اسی طرح کی تیار ہوتی ہے. دنیا کو یہ فلسفہ تو سمجھ آتا ہے کہ جیسی مشینری ہوگی پروڈکشن ایسی سامنے آئے گی، لیکن یہاں سمجھ نہیں آتی کہ میں ایمان والا نہیں، ایمان میری ترجیح نہیں. ابھی تک مجھے ایمان کا پتہ ہی نہیں. میری زندگی میں نماز نہیں، اللہ کی یاد نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، میری کوئی بنیاد ہی نہیں. تو میری اولاد آگے پھر نیک بھی ہو جائے، فرمانبردار بھی ہو جائے، ایسی بھی ہو جائے، کہاں لکھا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. 7 نسلوں بعد بچوں کے خزانے کے تحفظ کے لیے اللہ نے موسیٰ اور خضر بھیجے. ٹھیک، اتنا اثر ہے والدین کے ایمان و اعمال کا اولاد پر اور نسلوں پر. اب سوال یہ ہے، پوری طرح ہوش سے اور توجہ، امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کی بنیاد کیا ہے؟ موسیٰ اور خضر جس بچے کا خزانہ بچانے کے لیے آئے تھے، ان کی 7 پشتیں اوپر کوئی نیک لوگ تھے. یہاں حضرت امام حسین کی 7 پشتیں اوپر نہیں اور صرف نیک نہیں. امام حسین کے والد کا نام شیر خدا سیدنا علی المرتضی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور نانا کون تھے؟ محبوب کل کائنات. اگر 7 پشتیں اوپر کی نیکی کا اثر 7 پشتیں نیچے آتا ہے اور خزانے کو بچانے کے لیے موسیٰ اور خضر بھیجے جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور کی آل، حضور کا خون، فاطمہ اور علی کے لخت جگر، ان کو اس بنیاد پر فضیلتیں، عظمتیں نہیں ملی ہوں گی؟ یہ بنیاد ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، خانوادے کے فضائل و مناقب، آل رسول کی عظمتیں اور شانیں، ان کی بنیاد یہ ہے، بنیاد یہ ہے. اب سوال کے اندر سوال ہے، پوری توجہ سے. سوال ایک یہ ہے، بہت سادہ سا، معصوم سا، اوپر دیکھیں، ہوش میں رہیں. سوال یہ ہے کہ قاری صاحب پھر بات تو اور مشکل ہو گئی، آپ نے تو بات اور مشکل کر دی. خدا کرے سننے والوں کے ذہن میں سوال آیا ہو، ابھی تک آیا نہیں جتنے چہرے میں نے پڑھے. وقت نہیں ہے اس لیے مزید نہیں چھیڑتا، خود ہی سوال رکھ دیتا ہوں. سوال پھر یہ ہے کہ 7 پشتیں اوپر، کانا ابوہما صالحا، والدین ہیں نیک، 7 پشتیں نیچے موسیٰ اور خضر کو بھیج کر چلے. موسیٰ تو اللہ کے حضور پیش ہو گئے، جنت مکان ہو گئے، خضر تو آج بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں دیوار بچانے موسیٰ اور خضر بھیجے جا سکتے ہیں؟ اللہ تیرے فیصلوں کے راز کیا ہیں؟ حضور کی آل 72 لوگ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر و اکبر معصوم بچوں سمیت کربلا کی ریت کو خون سے رنگین کر گئے، لہو لہان ہو گئے.
مالک کل کائنات تو نے خضر کیوں نہیں بھیجا؟ سوال ہے ناظم صاحب، پہلے کبھی سنا یہ سوال؟ ہوش میں رہیں، توجہ رکھیں، آپ کا دوست سویا ہے، سونے دیں۔ سوال یہ ہے، سوال سمجھیں آپ ہی، 7 پشتے اوپر تو دیوار بچانے کے لیے موسیٰ بھیج دیے، خضر بھیج دیے۔ موسیٰ تو نہیں، خضر تو آج بھی ہیں، تو اللہ اپنے کربلا میں کیوں نہیں بھیجے؟ حضور کی آل تھی، 72 لوگ تھے، معصوم بچے تھے، پردہ دار خواتین تھی، سر کٹ گئے، نیزوں پر چڑھا دیے گئے، اے اللہ کیوں نہیں؟ خضر کیوں نہیں؟ میرے محترم دوستو، اس سوال کا سوال تو چھوٹا سا ہے، بڑا کانٹے دار ہے، اور جواب اس سے بھی عجیب ہیں۔ پہلا جواب سنیے، توجہ رکھیے، ہر ایک کے لیے نہ یہ سوال ہیں نہ یہ جواب ہیں۔ جو سننے سمجھنے کے موڈ میں نہیں، سو جائے، اللہ ثواب دیں گے۔ جنہوں نے سننا ہے پوری توجہ سے سنیں، ایسے نو کے بعد آدھی آگے جا کر نقل کر دیں۔ پہلا جواب یہ ہے، غزوہ احد کے اندر ایک منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے، دندان مبارک سے خون نکل رہا تھا، 70 کے قریب صحابہ کرام بھی شدید زخمی تھے، 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے تھے، کلیجہ چبا لیا تھا۔ بتاؤ کتنا غمگین اور بھاری وقت ہوگا۔ سارے ہی پریشان تھے، سارے ہی دکھی، سارے ہی غمگین، سارے ہی حیرت میں ڈوبے، یا خدایا یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ بدر میں 313 تھے، خالی ہاتھ تھے، نہتے تھے، لڑنے والے بھی نہیں تھے، پیدل تھے، مسافروں کو جا گرایا، سواروں کو، جنگجوؤں کو جا گرایا اور انہیں مار گرایا اور ان پر غالب رہے۔ آج تو جنگجو تھے، ہتھیار پاس تھے، فوجیں ساتھ تھی، فاتح بھی ہو چکے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ ٹھیک، خدا کا قرآن کہتا ہے، قربان جائیں، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ۔ کاش خدا کی بولی آپ کو آ جائے، کاش ایسے ایپل، بی سے بال، سی سے کیٹ سے نکل کر کبھی اللہ کے قرآن کی طرف بھی جائیں۔ اللہ نے کیا راز ہمیں بتائے اور کیا چیزیں ہمیں سکھائیں، اور خدا کی باتوں میں کتنا لطف ہے۔ اللہ فرماتے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ۔ کیا ہوا آج تم زخمی پڑے ہو؟ کیا ہوا آج 70 زخمی، حضرت رسالت مآب زخمی، 70 شہداء، کیا ہوا، کیا ہوا؟ قد مس القوم قرح مثل۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، بدر میں تم نے بھی زخمی کیا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ہم دن بدلتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی رونا، کبھی مسکراہٹیں، کبھی آنسو، کبھی مسکان چہرے پر تیرتی ہوئی، کبھی گھر میں ماتم، کبھی خوشی کی شہنائیاں، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی رات، کبھی دن، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ یہ ہم سارا کچھ بدلتے رہتے، بدلتے رہتے۔ مالک کیوں بدلتے ہو؟ اس لیے بدلتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ للہ الامر، چلتی صرف میری، نیچے بے بس ہو کر گرمی سے تڑپو، کچھ نہیں کر سکتے، میری چلتی۔ سردی سے ٹھٹھرتے رہو، کچھ نہیں کر سکتے، میری چلتی۔ سرمایہ موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، ہاسپٹل موجود ہیں، تمہارے ہاتھوں سے والد چھین کر تمہارے ہاتھوں دفنا دوں، ماں چھین کر تمہارے ہاتھوں دفنا دوں، اولاد چھین کر تمہارے ہاتھوں دفنا دوں، سارا کچھ تم نہیں چاہ رہے، میں چاہ رہا ہوں، وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، کیوں چلتی میری ہے۔ بدر کے اندر خالی ہاتھ تھے، میں نے فتح یاب کر دیا، کیوں؟ چلتی میری ہے۔ احد کے اندر تم طاقت کے اندر تھے، فتح ہو بھی گئی تھی، پھر شکست میں بدل کے رکھ دی، زخموں سے تمہیں چور کر دیا، شہادتیں دے دی، کیوں؟ چلتی میری ہے۔ ٹھیک،
یہ تبلیغ والے بزرگ سمجھا سمجھا کر ایک جملہ پکا پکا کر دنیا کے کونے کونے میں سنا سنا کر صدی گزار دی. اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. مطلب اس کا یہی ہے للہ الامر، صرف اس کی چلی. تو اللہ نے خضر کیوں نہیں بھیجا کربلا میں؟ جواب ذہن میں آ گیا کیوں نہیں بھیجا کربلا میں. وہاں تو دیوار بچانے کے لیے، بچے کا خزانہ بچانے کے لیے. یہاں نبوت کا خزانہ تھا کربلا کے اندر، جسے یزید جیسوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، لوٹ کر رکھ دیا، قربان کر کے رکھ دیا. یہاں خضر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے بتاؤں چلتی میری ہے. توجہ ہے؟ آگے چلیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. کاش آج وقت ہوتا کم از کم 4 بجے تک، بڑا لطف آتا. ہوشیار رہے، اب اشارے ہیں، بات تو آگے پڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتے کربلا میں خضر نہیں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا تاکہ دنیا کو بتا دوں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک؟ بھیج سکتا تھا، خضر بھیج سکتا تھا، فرشتے بھیج سکتا تھا، اشارہ قدرت کافی تھا. کن کرتا فیکون. یزید کی کیا طاقت اور مجال کہ حضور کی آل کو چھو بھی سکتے. نہیں بھیجا اس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ایمان کے لیے ایسے کٹتے اور مرتے ہیں، ایمان والے کے لیے اللہ کے لیے ایسے جانے دیتے ہیں، ایمان والے یوں قربان ہوا کرتے ہیں. تجزیہ کرو، تزکیہ، تذکرہ تو امت زندگی بھر کرتی رہی. میں کیسا ایمان والا، کربلا والوں کے ذکر تو کرتا ہوں، میں ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک؟ اللہ سبق دے رہے ہیں. میں کیسا ایمان والا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں زندگی میں، کیونکہ میں نے سونا ہے، دکان چلانی ہے، سچ نہیں بولنا کیوں میرے 100 روپے کا نقصان ہے. ایمان والا ہوں لیکن ایمان پر زندگی نہیں، کیوں قربانی نہیں دے سکتا، ایمان کے لیے کچھ چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے سبق دینا تھا امت کو. خضر کربلا میں نہیں بھیجے، بتا دیں کہ ایمان والے یوں ہوتے ہیں، ایمان پر یوں ڈٹتے ہیں، یوں جانے مارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یمحق الکافرین. میں نے حضور کی آل سے، حضور کے خانوادے سے یزید کو ٹکرا کر یہ بھی بتانا تھا خضر نہیں بھیجا اس لیے کہ لیمحص اللہ الذین آمنوا. احد میں بھی ایمان والوں کو شکست دی، کربلا میں بھی، تاکہ ہم ایمان والوں کو چھانٹ لیں. چھانٹنا سمجھتے ہیں؟ ردی باہر نکال دیں، کھرے کو الگ کر دیں. اللہ نے صحابہ پر آزمائشیں اسی لیے بھیجی، وہ احد کا میدان ہو یا کوئی دوسرا. بھوک اس لیے بھیجی، چاہے فاقوں سے مکے مدینے کی گلیوں میں گریں یا کچھ. اللہ نے صحابہ پر آزمائشیں اسی لیے بھیجی. کوئی تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، کوئی دہتے انگاروں پر لٹایا گیا، کوئی بلال حبشی جیسے کیسے کیسے مظالم سے گزارے گئے. کیوں؟ اللہ فرماتے لیمحص اللہ الذین آمنوا. دنیا کو چھانٹ کر دکھانا تھا یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں حضور کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے پیارے، یہ ہیں جن پر نبوت کا رنگ چڑھا ہے، دنیا کا رنگ انہیں متاثر نہیں کر سکتا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے احد میں کٹ مر کر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، بعد میں حکومتیں آ گئی تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. توجہ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ نے احد کے اندر بھی 70 لوگوں کو شہادتوں کے مرتبوں پر فائز کیا. کربلا میں بھی خضر نہیں بھیجے. کیوں نہیں بھیجے؟ بے شمار حکمتیں عرض کر چکا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. ایک حکمت بھی یہ بھی ہے، اللہ فرماتے مرتے تو سارے ہی ہے، میرے حکم پر اسرائیل
بیٹھے ہیں انتظار میں کب کس کو اٹھا لے، لیکن یوں مرتا کوئی کوئی ہے، یوں مر کر حیات جاوداں کوئی کوئی پاتا ہے، یوں مر کر ہمیشہ کے لیے کوئی کوئی جیتا ہے، یوں مر کر شہادتوں کے مرتبے کوئی کوئی پاتا ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا۔ احد میں بھی فرشتے نہیں بھیجے، مدد نہیں بھیجی، فتح کو شکست میں بدل دیا، زندہ و جاوید ہو گئے شہادتوں کے مرتبوں والے۔ کربلا میں بھی خضر کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ انہیں شہادتوں کے مرتبوں تک پہنچانا تھا۔ توجہ رکھیے، ایک جواب ہو گیا احد کے منظر نامے میں، خدا کرے آپ سمجھیں۔ سوال ایک ہی ہے، جنہیں سمجھ آئے خوش نصیب ہوں گے۔ سوال ایک ہی ہے کہ موسیٰ اور خضر دیوار بچانے کے لیے بھیج دیے گئے، بچے کا خزانہ بچا لیا، یا حضور کی آل کو بچانے کے لیے خضر کیوں نہیں بھیجے؟ ایک جواب ہو گیا، اس جواب کے اندر کئی جواب تھے۔ دوسرا جواب سنو، سب سے اوپر ہے اللہ کی ذات پاک، سب سے اوپر، بلند و برتر، پھر ہے اللہ کا دین، ہوشیار، اللہ کے احکامات، اللہ کی چاہت، اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اس سارے کا نام دین ہے۔ تیسرے درجے پر ہیں انبیاء۔ انبیاء کیوں آئے؟ اللہ نے بندوں تک وہ اپنا دین دینے کے لیے انہیں بھیجا۔ اوپر اللہ کی ذات، پھر اس کا دین، پھر دین سمجھانے کے لیے پیغمبر۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مختلف پیغمبروں پر آزمائشیں آئیں؟ سر ہلائیں، باہر والے نہ ہلائیں، وہ گرمی میں، آپ تو کچھ گزارے میں، آپ ہلائیں۔ کسی پیغمبر کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے، کسی پیغمبر کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو کیا تکلیفیں، کسی کو کیا۔ خود محبوب کل کائنات 13 سال مکہ میں کن آزمائشوں سے گزرے، یہ سارا کچھ سنا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں 1.25 لاکھ پیغمبروں نے کیوں اٹھائیں؟ دین کے لیے۔ توجہ، اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا۔ کاش آج صدیاں گزرنے کے بعد ہم سمجھیں کہ مجھے دین بہت پیارا ہے، مجھے میری مرضی بہت پیاری ہے، مجھے میرے حکم بہت پیارے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، دین مجھے اتنا پیارا ہے کہ اس دین کو منوانے کے لیے میں نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ کوئی تو یہ دین پہنچانے کے لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کوئی آگ میں کود گیا، کسی نے زلفوں پر کوڑا کرکٹ تان و تشنیع برداشت کیا، اس دین کے لیے۔ دین کے لیے سونے والوں جاگو، جس دین کو بچانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر صحابہ کرام، پھر حضور کی آل کربلا میں خضر کیوں نہیں بھیجے؟ یہ میسج دینا تھا، امت کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو دین مجھے حضور کی آل سے بھی پیارا ہے۔ حضور کی آل کربلا میں اس دین کے لیے خاک و خون میں تڑپی ہے، اس دین کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں۔ تمہارے لیے میسج یہ ہے کہ دین میرے لیے ہر چیز سے مقدم ہے، لہٰذا تم نے بھی دین کو سب سے پہلے رکھنا ہے، میرے حکم کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ امام علی مقام، حضور کی آل کے تذکرے کرنے والوں، ایک دن سے بات نہیں بنتی، صرف تذکرے سے بات نہیں بنتی، ذرا تجزیہ بھی تو کرو کہ حضرت امام حسین 72 رفقا سمیت جان کی بازی لگا گئے تو کیوں؟ یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، جھوٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ کی مرضی جس کے ساتھ نہیں، سر نہیں جھکایا۔ اور اگر ہم دن میں 5 نمازوں میں سے 4 چھوڑتے ہیں تو 4 مرتبہ ہم نے شیطان کے سامنے سر جھکایا، 3 چھوڑی تو 3 مرتبہ جھکایا۔ کیلکولیٹر ہے پاس؟
2 مرتبہ جھوٹ بولا تو شیطان کی دن میں 2 مرتبہ مانی، سر جھکایا۔ کرتے جاؤ، کیلکولیٹ کرتے جاؤ، ہم حیران ہو جائیں گے کہ صرف دیگ تقسیم کرنی ہی آسان، حلیم کھلانا ہی آسان، شربت کا ٹب بھر کے تقسیم کرنا ہی آسان، ورنہ امام علی مقام نے دین کے لیے تو سر نہیں جھکایا، ہاں نہیں کی، بات نہیں مانی۔ وہ تو یزید تھا، شیطان تو کروڑ یزیدوں سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تجزیہ ہے یا نہیں؟ آگے چلیے۔ کربلا کے اندر خضر نہیں بھیجے گئے، اللہ جل شانہ بھیج سکتے تھے، دیوار بچانے کے لیے بھی تو بھیجے، حضور کی آل بچانے کیوں نہیں بھیجے؟ توجہ رکھنا، بات سمجھنا، ایک ہوتی ہے ہاں، ایک ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے وچلی گل۔ ٹھیک، کسی چیز کو آپ سچ سمجھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں، یہ بھی آسان ہے، لیکن کسی چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں آپ نہ، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا۔ اور مخالف اگر تکڑا ہو تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نہ کرنی۔ ٹھیک، یہ مشکل ہے، یہ دلیروں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام ہے، جرت والوں کا کام ہے۔ اور جو درمیانی بات ہوتی ہے نا، درمیانی، نہ ہاں تے نہ ہی نہ شی، ٹھیک، جیڑا ڈاڈا جیڑا زور والا، اس حساب نال گل بات، یہ بڑا آسان کام ہے۔ لیکن تاریخ میں یہ کوڑا کرکٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نہ والا کتنے اوپر چلا گیا، آج پوری امت صدیوں بعد بھی اس کی نہ کے تذکرے کر رہی ہے۔ یزید اور جنہوں نے یزید کے سامنے سر جھکایا، کہیں ان کا نام نشان ہی نہیں۔ ہوشیار رہنا۔ اس لیے اللہ نے خضر کو نہیں بھیجا کہ حسین کی نا امت کو سمجھ آ جائے، حسین کی نا امت تک پہنچ جائے، امت حضور کی امت حضور کے خانوادے کی قربانی دیکھ کر نہ کرنے والی بن جائے، اسے بھی نہ میں سر ہلانا آ جائے، اسے بھی نہ میں سر ہلانا آ جائے۔ یہ حضور کی امت حضور کے نواسے کی نہ کو دیکھے، شیطان کے سامنے بھی نہ کرتی رہے، نہیں مانوں گا تمہاری بیوی اگر غلط کام کا کہے، نہ کرتے رہے، جائز ناجائز دیکھنا ہے میں نے، نہیں ماننی، اولاد کی نہیں ماننی، برادری کی نہیں ماننی، اپنی خواہشات کی نہیں ماننی۔ اللہ جس بات سے ناراض ہو میری چٹی نہ ہے۔ ٹھیک، ایمان والے میں مجبوری نہیں۔ حضرت امام علی مقام کا تذکرہ آسان ہے، عرض کر رہا ہوں یہ نا امت کو سکھانی تھی۔ امت حضور کی آل ایک نہ کرتے ہوئے قربان ہو گئی، تمہیں زندگی میں یہ نہ اپنانی ہے، اس لیے خضر بھیج کر حضور کی آل بچائی نہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ نہ تھی اور دوسری طرف امت کو ہاں بھی سمجھانی تھی۔ جو متوجہ ہیں بات سمجھیں گے، جو نہیں متوجہ ثواب اللہ کی ذات نے دینا ہے، ضرور ملے گا۔ نہ بھی سمجھانی تھی اور ہاں بھی، نہ سمجھانی بھی ضروری تھی، ہاں سمجھانی بھی ضروری تھی۔ اچھا، نہ تو ہو گئی، ہاں کیا تھی؟ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ سمجھی جائے کہ حسین تمہیں اس منصب کا اہل میں نہیں سمجھ رہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مسلمانوں کی قیادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے 2.5 سال تک جناب ابو بکر خلافت کی منصب پر بیٹھے رہے، حضور کے مصلی پر امام بنے رہے، مسلمانوں کے امیر بنے رہے۔ میرے بابا نے انہیں سچ سمجھا اور انہیں ہاں ہاں کہتے رہے۔ میں نے بابا کی ہاں دیکھی ہے، تمہیں ہاں نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا حسین کی نہ بھی سچی، امت کے لیے سبق۔
اور حسین کے بابا علی کی ابو بکر کے لیے ہاں بھی سچی امت کے لیے سبق. حسین کی نا کو مانتے ہیں، علی کی ہاں کو بھی ماننا ہے. سیدنا حضرت امام حسین نے سر کٹا کر کہا کہ میں نے یزید کو قابل نہیں سمجھا، نہ کر دی. بابا کو دیکھا تھا، انہوں نے پورے 10.5 سال جناب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں مشورے دیتے رہے، ان کے ماتحت ہو کر رہے. اس لیے میری امت، میرے نام لینے والوں، میری نا کو تو مانتے ہو کہ یزید کو انکار کر دیا، میرے بابا نے اور میں نے جناب عمر کو 10.5 سال ہاں کی، وہ بھی مانی. جناب سیدنا حضرت عثمان 11 سال میری ایک لمحے کی نہ مانتے ہو، چند دنوں کی نہ مانتے ہو، یزید کو دی. میری عظمتوں کے ترانے ہیں. لو جی حسین نے انکار کر دیا. ہاں یہ انکار، یہ نہ ماننی ہے، یہ عظمتوں والی ہے، لیکن میں نے اور میرے بابا نے 11 سال جناب عثمان کو ہاں کہی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں اپنا خلیفہ سمجھا اور مانا. اس لیے اگر میری نہ ماننی ہے تو یہ ہاں بھی مانو. پھر میرے بابا آ گئے اور پھر جناب حسن، دونوں گھر کے لوگ تھے. پھر جناب حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. 19 سال خلیفہ رہے، 19 سال. میں نے بھی اور میرے بھائی حسن نے بھی انہیں ہاں کہی تھی. آج اگر کربلا میں میری نہ ماننی ہے تو 19 سال جناب حضرت امیر معاویہ کے لیے جو ہاں کی ہے وہ بھی ماننی پڑے گی. تو خضر کربلا میں نہیں بھیجے گئے تاکہ امت کو جناب حسین کی نہ بھی تحفے میں ملے اور ہاں بھی تحفے میں ملے. کاش کوئی سمجھے. میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے. 1-2 باتیں سبق کے طور پر عرض کرتا ہوں. آپ حضرات کی قربانی ہے. اللہ حضور کی آل حضرت حسین کا صدقہ ہم سب کو سچا حسینی بنا دے. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے خضر کو بھیجا تھا تاکہ بچوں کی دیوار خزانہ بچ جائے. سوال یہ تھا کہ کربلا میں خضر کیوں نہیں بھیجے گئے؟ امت نے بہت کچھ سیکھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تذکروں سے باہر نکل کر حساب کتاب لگانا ہے. تفصیلات میں جاؤں تو بہت سی چیزیں ہیں. سب کو چھوڑ کر گل مکدی مکائیے ایک شعر پڑا ہے، وہی کہ دے دیتا ہوں. اب موسم ایسے، حالات ایسے، کئی چہرے دے ہوتے ڈر ہے کہ قاری صاحب آج کوئی اور کام کرنگے. ٹھیک ہے نا جی؟ ڈرو نہیں، وعدہ کرو. یہ شعر سمجھو گے تو شعر ختم، شعر پر ہی بات ختم. نہیں سمجھنا تو میں کو بیان شروع کر دینا. ہاں جی، اس شعر میں ویسے ہے سارا کچھ. اوپر دیکھیے ذرا بھائی مہر مقصود صاحب، میری طرف توجہ کیجئے. شعر ہے کہ آپ سے سننا ہے میں نے. ساری کربلا اس میں ہے، سارا واقعہ اس میں ہے، سارا سیکھنا سکھانا اس میں. آپ اتفاق کریں گے، ذرا توجہ سے سن تو لیں. سارا کچھ اس میں ہے، ساری سبیلیں اس میں ہیں، سارے شربت اس میں ہیں، دودھ چھوڑے اس میں، حلیم کی دیگیں، سارا کچھ اس میں. بس سننا آپ نے ہے. میری طرف دیکھیے اوپر. سلام ان پر تہے تیغ جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہے تیغ، تلوار کے سائے میں، تلوار کے نیچے بھی تلواریں، گردنوں پر تلواریں تھی. شاعر کہتے سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا. اوپر دیکھیے، جو تیرا حکم، جو تیری مرضی، جو تو چاہے. ساری کربلا اس میں ہے. امت یہ سیکھے، یہ سیکھے چلتی صرف اللہ کی، حکم صرف اللہ کا، مرضی صرف اللہ کی. وہی ہوگا جو وہ رب چاہے گا. وہ رب محمد پاک کا بھی رب، وہ رب ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھی رب، 1.25 لاکھ پیغمبروں صحابہ کا رب،
وہ رب اولیاء بزرگان دین کا رب، وہی رب کربلا والوں کا رب، وہ سب سے اوپر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اس نے چاہا وہ احد میں ہوا، وہ بدر میں ہوا، جو اس نے چاہا وہ کربلا میں ہوا۔ اس لیے حسین کا پیغام یہ ہے، جو تقسیم کیا اللہ قبول کریں، تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن امام علی مقام ان کے خانوادے کا کربلا سے پیغام یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے آپ کو، اپنی آل کو رب کی مرضی پر چھوڑ دیا، حسینیوں تم بھی ایسی ہی کرو، تمہاری زندگی بھی ایسی ہو، تم بھی اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو۔ میں نے یزید کو نہیں مانا، تم شیطان کی روز 5 دفعہ کیوں مانتے ہو؟ میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے علی اصغر و اکبر قربان کر دیے، اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ پھر آخری دفعہ شعر سناتا ہوں، جس سے سنا اگر اسے یاد نہ ہوا تو جرمانہ بھی کروں گا، اس لیے ہوشیار ہو جائیں پوری توجہ سے، یا پھر گلیج میں نوں ملنا نہیں، اجڑا ملیا میں شعر سنا گا، ٹھیک؟ سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، کربلا والوں کی بات کر رہا ہوں، سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، مزے سے کہو اوپر، ذرا انگلی اٹھا دو، چلو بولو نہیں، جو تیرا حکم، بولیے، جو تیری مرضی، جو تو چاہے۔